بے شمار حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے فضائل پر بیان فرمائیں، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب بہت سارے فتنے برپا ہوں گے دنیا کے اندر، اور آخری دور میں دجال آئے گا، پیدا ہوگا، جو کلمہ پڑھنے والے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور عام طور پر سارے عالم دنیا کو گمراہ کرتا پھرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی گلی ایسی باقی نہ رہی ہوگی جس میں دجال نہیں گیا ہو۔ ہر گلی میں جائے گا، ہر محلہ جائے گا، ہر شہر جائے گا، ہر ملک جائے گا، عجیب عجیب کاموں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ شیطانوں کو ایسے بھی پیدا کیے ہیں جن کے اندر کچھ طاقتیں دے دیتے ہیں، اور اس طاقت کو لے کر وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر طاقت رکھتے ہیں۔ شیطان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی طاقت دے رکھی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی خدا اور خدا کے رسول کے دشمن آئے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتیں دی تھی، اور ان طاقتوں کو لے کر وہ صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دجال جب آئے گا قیامت کے قریب، اللہ تعالیٰ اسے بھی کچھ طاقت دیں گے۔ ایک طاقت تو اسے یہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان جو مر جاتا ہے ایک مرتبہ زندہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ملکیت ہے کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، اس میں کسی کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص قدرت کو کچھ لوگوں کے اندر کچھ وقتی طور پر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی تھی، ایک معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے، خم باذن اللہ کہتے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاتے، وہ قبر کا مردہ سر جھانکتا ہوا واپس آ جاتا، پلٹ جاتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ جیسے دوستوں کو کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں کہ یہ کہاں تک دوڑے گا، کہاں تک جائے گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ کہاں تک بھاگتا رہے گا، یہ کہاں تک دوڑتا رہے گا۔ مسیح دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری طاقتیں دیں گے، اس میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان کو وہ زندہ کرے گا۔ لوگ دیکھ کر کہنے لگیں گے واہ، یہی ہمارا خدا ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی جانچ اچھے طریقے سے کر لو، وہ ایک مرتبہ زندہ کرنے کی طاقت رکھے گا، پھر دوبارہ زندہ کرنے کی اسے طاقت نہیں رہے گی، اور دوبارہ مارنے کی بھی اسے طاقت نہیں رہے گی۔ اور ایک ہاتھ میں وہ دنیا کو ٹھکانے کے لیے جنت کے نمونے پیش کرے گا، اور ایک ہاتھ میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے جہنم کے کچھ انداز پیش کرے گا۔ پیغمبر کی حدیث کی تشریح فرمانے والے محدثین نے فرمایا کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں وہ جہنم لے کر آئے گا، اور اس کے وہ بائیں ہاتھ میں وہ جنت لے کر آئے گا، اور وہ کہے گا کہ میری عبادت کرو، میری بات کو مانو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ اگر کوئی آدمی میری بات کو مانے گا، میرے سامنے سجدہ کرے گا، اسے میں جنت میں داخل کروں گا، جو میرا انکار کرے گا اسے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ ایک کو مارے گا، وہ ایک کے سامنے جائے گا، کہے گا کہ کہہ دے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تمہیں خدا مانتا ہوں، تو وہ اٹھا کر اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرے کے پاس جائے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کے پاس جا کر کہے گا کہ کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے میرے بارے میں؟ وہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت گویائی عطا فرمائیں گے، وہ کہے گا کہ تیرے بارے میں آج سے ہزاروں سال پہلے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دے دی تھی، تیرے بارے میں اطلاع دی تھی کہ تو آئے گا، قیامت
قیامت کے ذریعے قریب اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس لیے میں نہ تجھے مانوں گا، نہ تیرے سامنے سجدہ کروں گا، نہ تیرے سے ڈروں گا، نہ تیرا خوف کھاؤں گا. وہ تلوار اٹھائے گا، اسے مارے گا اور اپنی جہنم میں داخل کرے گا. محدثین فرماتے ہیں جو اس کی جہنم میں جاتا ہے در حقیقت خدا کی جنت میں جاتا ہے، جو اس کی جنت میں جاتا ہے در حقیقت خدا کی جہنم میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کچھ نمونے دنیا کے اندر پیش کر دیتے ہیں. آج اس کو سمجھنے کی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. خود مسلمان میں بھی کچھ ایسے مسیح پیدا ہو گئے، خود مسلمانوں میں ایسے دجال ہزاروں کے پیدا ہو گئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کبھی ایسے کام کر دیتے ہیں کہ بھولی بھالی مخلوق ہماری ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، بھولی بھالی مخلوق ان کے کاموں کو کرامت کا نام دے دیتی ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 30 سے زیادہ دجال پیدا ہوں گے. ایک دجال نہیں، دو دجال نہیں، بلکہ 30 سے زیادہ دجال پیدا ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دجال ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، ہزاروں بھیس میں دجال آتے ہیں. محلوں میں بھی ایک دجال پیدا ہوتا ہے، گاؤں میں ایک دجال پیدا ہوتا ہے. ان دجالوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو، اپنے ایمان کو غارت نہ کرو. ایسا ویسا بھی مر گیا. پیغمبر نے فرمایا دجال، وہی عرض کر رہا تھا نا، دجال ساری دنیا میں پھرے گا، ساری دنیا میں پھرے گا. امریکہ جائے گا، فرانس جائے گا، جاپان جائے گا، چائنا جائے گا، ہندوستان آئے گا، پاکستان جائے گا، افغانستان جائے گا. سب کو گمراہ کر کے آخر میں مدینے کو جانے کا ارادہ کرے گا. پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائے میرا مدینہ اتنا پاک ہے، میرا مدینہ اتنا معزز ہے، سب آ سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں آئے گا اور قیامت کے قریب دجال بھی نہیں آئے گا. دجال جب جانا شروع کرے گا 7 دروازے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے مدینے میں اتاریں گے. کتنے؟ 7 دروازے. محدثین نے فرمایا کہ ان دروازوں کو سوائے ملائکہ اور دجال کے کوئی اور نہیں دیکھے گا. وہ جانا چاہے گا دروازے میں گھس کر فرشتے اسے وہاں سے بھگائیں گے، اور دوسرے دروازے میں جائے گا، وہاں جانا چاہیں گے تو وہاں سے بھگائیں گے، وہاں تیسرے دروازے پر جائے گا، وہاں جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے فرشتے بھگائیں گے. دجال کو مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوگی، دجال کو مدینے کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا، دجال کو پیغمبر کے روضے کے قریب جانے کا موقع نہیں ملے گا. مدینہ کئی دور ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 7 دروازوں کو اتاریں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتوں کو مقرر کریں گے، اور وہ 2 فرشتے پورے مدینے کی، وہ 2 7 دروازوں کے ساتھ 14 فرشتے پورے مدینے کی حفاظت فرمائیں گے. دجال داخل نہیں ہوگا. اگر یہ قبضاروں پہ بیٹھنے والے مزاور اگر چاہ کر دیکھ لیتے تو وہ توبہ کر لیتے. شاید یہ دجال کی فہرست میں ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک مدینہ نہیں دکھایا ہے.